گہرے سرد موسم میں جہاں سردی اپنی پوری شدت سے برس رہی تھی، دو وجود اپنے اپنے دل میں ایک آگ سا جذبہ جلائے ایک دوسرے کے مقابل آنکھیں موندے بے خبر سو رہے تھے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کرنے پر اسے الجھن سی محسوس ہوئی اور فٹ سے آنکھیں کھولنے پر مقابل دیکھتے ہی وہ الجھن ایک پل میں غائب ہوئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے لگا کہ اس نے شاید آنے میں دیر کر دی۔ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، ٹھیک ہوگی یا نہیں، یہ سب سوچ کر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پر اب اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر ایک سکون اسے اپنے رگوں میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سکون سے سوتی ہوئی وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سردی سے سرخ ہوتی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے چھوٹے چھوٹے ہونٹ، خوبصورت آنکھوں پر گھنی پلکوں کا بسیرا، وہ بہت حسین تھی۔ وہ آج اس کے حسن کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے اس مضبوط شخص کو اپنا آپ ایک نامعلوم کنویں میں گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پر وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے اس کنویں میں گرتا چلا جائے۔ نہیں، ایک احساس جو اس کے اندر نمایاں ہوا تھا، ایک پل میں اسے جھٹکتے ہوئے سلطان نے پھر سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ سوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عشاء نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے ہال کے باہر رکی گاڑی میں آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی جو اس کی طرح آرام سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ایک منٹ کے لیے عشاء نے اس کے وجیح چہرے کو غور سے دیکھا اور دھیرے سے اپنے لب ہلاتے کچھ پڑھنے لگی اور تھوڑا سا جھک کر سلطان کے چہرے پر آہستہ سے پھونک مارنے لگی۔ سلطان نے یکدم آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جو اب اپنا کام مکمل کر کے دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ ایک پل بے یقینی سے دیکھنے کے بعد وہ اس کی گئی کارروائی کی وضاحت طلب کرنے لگا۔ کیا جادو کر رہی ہو مجھ پر؟ سلطان کے الفاظ سن کر عشاء کا ایک بے اختیار قہقہ گونجا جسے وہ سیریس انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جادو نہیں، حفاظت، ایک مسکراہٹ سے جواب دیتی ہوئی وہ اسے بہت پیاری لگی۔ اس کی بات کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے سلطان نے دیا۔ مسٹر ابدر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ وائبرو اچکا کر بولا۔ مجھے گھر تک چھوڑنے کا۔ لڑکی، کیا تم اب روز مجھے شکریہ بولو گی؟ ہاں ضرور بولوں گی۔ اپنے بال پیچھے کرتے وہ ایک ادا سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر، اب میں چلتی ہوں۔ کہتی ہوئی ایک نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کھڑی ہو گئی۔ اللہ حافظ مسٹر ابدر، شیشے سے نیچے جھک کر کہتی ہوئی وہ جانے لگی اور ایک پل واپس مڑتے جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اب گاڑی بڑھانے لگا تھا تھوڑا آگے ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا جھک کر وہ آگے منہ کرتی بولی، دھیان سے جانا۔ کہتی ہوئی وہ اپنے بال جھٹک کر چلتی بنی اور وہ اسے جاتے تب تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو گئی۔ کچھ تو الگ ہے اس پاگل سی لڑکی میں۔ پشت سے ٹیک لگاتے وہ آنکھیں موندے ایک گہری سانس لیتا دل ہی دل میں کہہ گیا۔ پھر نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ریش ڈرائیونگ کرتا تھا۔
سو اب بھی کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار اس کے سامنے وہ معصوم صورت ابھر رہی تھی جسے وہ جھٹکنے کی کوشش کرتا، پر بیکار۔ وہ اپنا عکس اس مضبوط شخص میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ جب وہ بینچ پر بیٹھی اپنے ناک کے گرد ہاتھ رکھے ڈرتی ہوئی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، سلطان کو اسے دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ اسی خیال کو ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتا ہوا ڈبل ڈیکر ٹرک اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ وہ ٹرک اس قدر نزدیک تھا کہ بس کسی پل بھی سلطان کی گاڑی سے ٹکرا سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ پوری طاقت سے گھماتا ہوا وہ ٹرک کو کراس کر گیا۔ گاڑی کچھ اتھل پتھل ہوئی، پر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئی۔ سلطان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے یہ سب اس کی روز کی روٹین تھی۔ وہ نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی پاؤں ٹیبل پر رکھے کچھ سوچتی ہوئی سامنے لگے ونڈ چائم کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ چاہے مجھے اس پر جتنا بھی غصہ ہو، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو سارا غصہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ایسا ہے اس خڑوس میں جو میرا غصہ غائب ہو جاتا ہے، پر جو بھی ہے اس کے ساتھ مجھے بہت سیف فیل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور اسے ہی سوچتے وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی اپنی بیتی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب اس کے ساتھ والی لڑکیاں ہنستی مسکراتی کسی فیملی کے ساتھ جاتی تھی اور وہ ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کر انہیں جاتا ہوا دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آئے گا، کیا کوئی اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، تب وہ بھی خوش ہوگی، مسکرائے گی۔ پر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی یہ امید دھیرے دھیرے دھندلی ہوتی گئی۔ اس کی زندگی میں کبھی بھی وہ وقت نہیں آیا تھا، پر اس نے اداس رہنا چھوڑ دیا اور اسی حقیقت کو اپنایا۔ وہ خوش تھی، اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، یا شاید خود کو بیوقوف بناتی تھی خوش رہنے کے نام پر اب وہ اپنی زندگی سے قدرے مطمئن تھی۔ بیتی باتیں سوچتی اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ شکر ہے نائٹ ڈیوٹی کا ایک فائدہ تو ہوا، اب مجھے رات میں اپنے لیے کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔ سوچتی ہوئی وہ ایک دم سے مسکرانے لگی۔ سوچتی، ہنستی، اپنے آپ سے باتیں کرتی وہ کب سو گئی اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ آنٹی پلیز آپ میری بات کروا دینا عائشہ سے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے اس سے بات کرنے کو۔ 10 سال کی وہ پیاری سی ہنا التجائی انداز میں شفا آنٹی سے مخاطب تھی۔ شفا کو اس معصوم پر بے اختیار پیار آیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ عشا کو بہت یاد کرتی تھی۔ شفا آنٹی نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے موبائل پر عشا کا نمبر ملانے لگی۔ وہ کچن میں کھڑی کافی کے لیے پانی گرم کر رہی تھی جب اسے مسلسل موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ گیس بند کرتی وہ ہال کی طرف آئی جہاں ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اٹھاتے ہی شفا آنٹی کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑی۔ مرحبا،
آنٹی، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ مرحبا عائشہ، شفا آنٹی نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اور حنا کیسی ہے؟ اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ شفا آنٹی نے ہنستے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، پر یہ حنا تو مجھے سانس نہیں لینے دے رہی۔ لو بات کرو، کہتے ہی شفا نے موبائل حنا کی طرف بڑھایا۔ مرحبا عائشہ، کیسی ہو؟ کہاں ہو تم؟ حنا نے اپنی موم آواز میں ایک ساتھ سب بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری گڑیا، تم کیسی ہو؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ حنا اب ہلکی سی ناراضگی سے بول رہی تھی، جسے سنتے ہی عائشہ کو اس پر بہت پیار آیا۔ معاف کرنا میری گڑیا، میں بہت بیزی تھی کچھ دنوں سے، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ تم ناراض نہ ہونا مجھ سے پلیز۔ نہیں، میں بہت ناراض ہوں، وہ ناک سکیڑتی ہوئی بولی۔ پھر تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ سچ؟ کب آؤ گی؟ آج ہی، عائشہ نے اس کی ناراضگی ایک پل میں دور کی۔ کیا سچ؟ آج ہی؟ حنا اس کی کہی گئی بات کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ ہاں بابا، آج ہی، میں تھوڑی دیر تک تمہارے پاس ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے آ جاؤ، کہتی ہوئی حنا نے پورے دل سے مسکرانے لگی۔ کچھ دیر شفا آنٹی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، وہ فون بند کر چکی تھی اور وہ آرفن کیئر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہاں بس دو ہی تو انسان ایسے تھے جو اس کا انتظار کرتے تھے، اور وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے۔ بلیک کلر کی فل سکرٹ اور اوپر بلیک کلر کی چھوٹی سی جیکٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کرتی، وہ اپنا بیگ اٹھاتی فلیٹ کو لاک کرنے لگی۔ چونکہ اب اس کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی تھی، اس لیے اسے دن میں بہت ٹائم مل جاتا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، اور کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے اس نے حنا کی فیورٹ کاٹن کینڈی خریدی۔ وہ جب بھی بازار جاتی تھی تو حنا کی یہی فرمائش ہوتی تھی کہ وہ اس کے لیے کاٹن کینڈی ضرور لائے۔ حنا کا گفٹ ہاتھ میں پکڑے وہ سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے فلیٹ سے آرفن کیئر کافی فاصلے پر تھا، جسے وہ پیدل طے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک جگہ رکی، سڑک کے کنارے کھڑی کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی اس کی طرف آتی اسے نظر آئی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ ٹیکسی پاس آ کر رکی۔ یس میڈم، ٹیکسی ڈرائیور اسے دیکھتے ڈور انلاک کر گیا۔ وہ ٹیکسی کے اندر بیٹھی اور گاڑی نے اپنا سفر شروع کیا۔ آپ کو کہاں جانا ہے میڈم؟ ڈرائیور ترکش زبان میں اس سے اس کی منزل دریافت کر رہا تھا۔ آرفن کیئر پلیز، عائشہ نے اسے بتایا تو وہ اثبات میں سر ہلاتا ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کو پے کرتی وہ آرفن کیئر کے باہر کھڑی تھی، اس جگہ جہاں سے اس دن وہ بے یار و مددگار نکلی تھی۔ اس دن میں اور آج کے دن میں کتنا فرق تھا۔ آج وہ یہاں کھڑی تھی
پر ایک الگ عشا بن کر۔ وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ہمت باندھتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ڈیوری سے اندر چلتی ہوئی سیدھا شفا آنٹی کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی دایا نے اسے دیکھتے ہی زور سے اس کا نام پکارا، عشا، اور کہتی ہوئی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ گلفام، وہ وہاں کی دایا تھی جو عشا کے ساتھ اس کے بچپن سے ہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے نرم لہجے میں بات کرتی اور اسے کوکنگ سکھانے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ گل فارم سے ملتے ہی وہ اس کے ہمراہ شفا آنٹی کے آفس میں داخل ہوئی۔ دیکھیں شفا آنٹی کون آیا ہے آج۔ گل فارم کی بات سنتے ہی شفا آنٹی نے اس کے مقابل نظریں دوڑائیں۔ عشا میری جان، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہتی ہوئی شفا آنٹی نے زور سے اسے گلے لگایا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپا نہ سکیں۔ ارے آنٹی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، بالکل فٹ فاٹ۔ شفا آنٹی کو آپ دیدہ ہوتے دیکھ کر عشا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہنا کہاں ہے آنٹی؟ ابھی بات عشا کے منہ میں ہی تھی کہ اسے کسی نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ آ گئی تم، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہنا اپنے دونوں بازو پیچھے سے اس کے گرد حمائل کیے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ عشا نے مڑ کر اسے گلے لگایا۔ ہاں آ گئی میں، کیا تم نے مجھے مس کیا؟ ایک پل کو وہ اسے جدا کرتی بغور اسے پیارے سے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ، معصومیت سے کہتی ہوئی وہ پھر سے عشا کے گلے لگ گئی۔ شفا آنٹی اور ہنا سے باتیں کرتی وہ آج بہت خوش تھی۔ وہ شفا کو اپنی پوری ڈیٹیل دے رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیا کرتی ہے۔ عشا نے ہنا کو بتایا کہ وہ اس سے ملنے آتی رہے گی۔ ہنا جو اداس چہرہ بنائے بیٹھی تھی ایک دم چہکتے ہوئے بولی، سچ؟ ہاں بابا بالکل سچ، کہتی ہوئی عشا زور سے ہنا کو گلے لگا گئی۔ آرفن کیئر سے باہر نکلتے ہوئے اسے وہ دن یاد آیا اور وہ مسکراتے ہوئے سب کو اللہ حافظ کہتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس ہو لی۔ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی مخصوص یونیفارم میں اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار تھی۔ کھڑی کھڑکی پر نظر دوڑاتی وہ باہر کی طرف چل دی۔ سفر پر گامزن تیز سڑک پر چلتے ہوئے وہ ٹرام تک پہنچی اور اپنی ہوئی کل تک ایک لاپرواہ سی چھوٹی سی لڑکی آج اتنی ذمہ داری سنبھال لے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی کتنی مشکل ہے، جیسے دکھائی دیتی ہے ویسے نہیں ہوتی۔ ہم جیسا سوچتے ہیں یہ زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بہت بے رحم ہو جاتی ہے اور کبھی بہت مہربان۔ کبھی یہ ہمیں پہچانتی ہی نہیں اور کبھی یہ ہماری سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ پر زندگی کی حقیقتوں کو قبول کر جانا ہی ہمارے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے سفر کے بعد وہ ٹرام سے اترتی ہوئی تیز چلتی مال کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے مس مروہ پر پڑی جو عشا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئی۔
آگے مس، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مروہ عشا سے ہاتھ ملاتی ہوئی اس سے مخاطب تھی۔ کیسی ہو مس مروہ؟ عشا نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی فٹ۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتی دونوں اپنی اپنی ورکنگ پلیس کی طرف بڑھنے لگیں۔ آج مال میں قدرے رش تھا، لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی۔ مس مروہ بہت ہیلپنگ گرل تھی، جو اب عشا کو بہت اچھی لگنے لگی تھی، اور وہ بہت خوش تھی کہ اسے ایک دوست مل گئی ہے۔ وہ دونوں اپنا اپنا کام کرتی ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف تھیں۔ اس گفتگو میں عشا کو پتہ چلا کہ مروہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور وہ اپنے بابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاب کرتی ہے۔ مروہ ایک بہت ہی سمجھدار سی لڑکی تھی، تھوڑی شوخ، چلبلی اور تھوڑی سنجیدہ بھی، پر اب عشا کی اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ ورکرز کو ہدایت کرتی، اپنے زیر نگرانی تازہ سبزیوں کو اپنی اپنی جگہ سیٹ کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے صارف پر پڑی۔ مرحبا مس عشا، کہتا ہوا وہ قریب آیا۔ مرحبا مس، جب آپ فری ہو جائیں تو مسٹر وحید کے آفس پہنچ جائیے گا۔ صارف اسے مسٹر وحید کا پیغام دینے آیا تھا۔ خیریت؟ عشا نے آنر کے بلانے پر سوال کیا۔ پتہ نہیں، پر وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ سے کوئی کام ہے۔ صارف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، کہتی ہوئی وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتی ہوئی وہ بار بار سوچ رہی تھی، اب آخر کس لیے بلایا ہے؟ ایک تو یہ شخص کتنا ڈپریسنگ ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی وہ مسٹر وحید کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر کھڑی وہ بہت سی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ مے آئی کم ان سر؟ اس نے دروازے سے منہ نکال کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ مس پلیز، مسٹر وحید نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم جب بھی آؤ تو پوچھ کر اندر آنے کی ضرورت نہیں، سیدھا آ جایا کرو، مسٹر وحید نے قدرے دوستانہ انداز میں کہا، جس پر وہ بنا کچھ کہے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جی سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ کیوں؟ کوئی کام ہی ہو تو میں تمہیں بلا سکتا ہوں، ویسے نہیں۔ مسٹر وحید دونوں کہنیاں میز پر رکھتے اور ہاتھوں کو چہرے کے دونوں طرف رکھے بہت بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دینے لگی۔ تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو نا؟ کسی کام میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ قدرے صاف الفاظ میں باتوں میں مصروف تھا۔ نہیں سر، آئی ایم فائن۔ مس مروہ ہے نا، وہ کافی ہیلپنگ ہیں، اور وہ میری بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ بہت اچھے، مسٹر وحید نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ عشا کو بہت عجیب محسوس ہوئی۔ وہ بس وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر مقابل شخص اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتا وہ اٹھا اور چلتا ہوا عشا کے قریب ٹیبل پر براجمان ہو گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے سر؟ لفافہ ہاتھ میں پکڑے عشا نے سوال کیا۔ یہ تمہاری سیلری ہے مس۔
پر سر مجھے یہاں آئے تو ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ آئی نو مائی ڈیئر ورکر، پر تمہاری محنت کی عوض یہ بہت کم ہے۔ مسٹر وحید نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ سمجھ آتی بھی کیسے؟ اس کا پالا کبھی ایسے انسانوں سے پڑا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عشا نے وہاں سے جانے کی اجازت طلب کی۔ سر، کیا میں جا سکتی ہوں؟ بہت سارا کام پینڈنگ ہے۔ ہاں بھائی، جا سکتی ہو۔ مسٹر وحید کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ وہاں سے یہ جا وہ جا۔ ایک لمبے دن کے بعد وہ جب ڈنر کر رہی تھی تو مس مروہ نے اس سے پوچھا، خیریت؟ مسٹر وحید نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ وہ جو کھانے میں مصروف تھی، سر اٹھا کر مروہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سیلری دینے کے لیے بلایا تھا، عشا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ واٹ؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو 2 دن ہی ہوئے ہیں تمہیں آئے۔ مروہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے بھی یہی سوال کیا تھا، پر وہ کندھے اچکا کر بولی، جس کے جواب نے پر مروہ نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر اسی سوچ کو سوچتی الجھتی رہی۔ وہ بار بار اس سوچ کو جھٹک رہی تھی کہ آف ہونے کا وقت بھی ہو گیا۔ آف ہونے کا سوچ کر ہی عشا کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ مروہ کے ہمراہ چلتی ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ عشا، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ سچ میں تم بہت کم عرصے میں ہی میری اتنی اچھی دوست بن گئی ہو۔ مروہ عشا کے دونوں ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواب میں عشا بھی مسکرا رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے، تم میری سب سے پہلی اور واحد دوست ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس دن ہم آف ہوئے تو کہیں باہر کا پروگرام بنائیں گے اور پھر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ مروہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا پروگرام سن کر عشا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتی وہ مال سے باہر آ گئیں۔ ٹھیک ہے پھر مس عشا، کل ملتے ہیں۔ ایک الوداعی ہاتھ ملاتی ہوئی مروہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ عشا نے اپنا بازو پر رکھا ہوا کوٹ جھٹ سے کندھوں پر پھیلا لیا۔